دوران غسل کانوں کے چھید میں پانی پہنچانا۔ بلقیس بانو انڈیا سے پوچھتی ہیں، عورتیں کانوں میں بالیاں پہننے کے لیے جو کان چھدواتی ہیں، اگر اس سوراخ میں پانی نہ جائے تو کافی مشکل ہوتی ہے، جو کہ کافی مشکل ہوتا ہے، یعنی پانی پہنچانا، تو کیا غسل ہو جائے گا یا نہیں؟ غسل نہیں ہوگا، اس سوراخ میں پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسمگلنگ کا سامان فروخت کرنے کا حکم۔ دوسرے ملکوں سے غیر قانونی طور پر جو سامان اسمگل ہو کر آتا ہے، اسے بڑے بڑے سپلائر خرید لیتے ہیں، اس کے بعد وہ اسمگلنگ والا سامان آگے بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ کرن حسین نے جامپور سے پوچھا ہے۔ اسمگلنگ کرنا غیر ملکی یعنی ملکی قانون کی خلاف ورزی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، لیکن اس سے وہ مال آپ کا ہے، لہذا وہ آپ آگے بیچتے ہیں تو اس کا پروفٹ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن آپ کو یہ گناہ ملے گا کہ آپ نے حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اولو الامر یعنی حکمرانوں کی اتباع کرو، تو جائز چیزوں میں حکمرانوں کی بات ماننا لازم ہے۔ لیکن بہرحال اگر آپ نے خرید لیا اسمگلنگ کا مال تو وہ گناہ نہیں ہے، وہ تو اس کو پورٹ سے لانا غلط تھا، جب وہ لے آیا ہے تو وہ جس کو چاہے بیچے اور جو چاہے اسے خرید کے آگے پروفٹ کمائے، وہ جائز حلال ہے۔ لیکن بہرحال اسمگلنگ کو ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے کہ یہ بلا ضرورت شدیدہ یا کچھ خاص صورتوں کے علاوہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کیا اچھی نیت بغیر عمل کے باعث ثواب ہے؟ کیا صرف اچھی نیت رکھنا اور بظاہر اعمال میں اس اچھی نیت کو فالو نہ کرنا باعث ثواب ہوگا یا نہیں؟ نجمی ہاشمی، اسلام آباد۔ اچھی نیت کرنے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ جب عمل ہی نہیں کرنا تو نیت تو کہتے ہیں عمل کرنے کو، کسی اچھے کام کو کرنا اور اچھی نیت سے کرنا، کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کام ہی نہیں ہے تو صرف نیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ مطلبی رشتہ داروں سے کنارہ کشی کا حکم۔ اگر آپ کے کچھ ایسے مطلبی رشتہ دار ہوں جن کی وجہ سے آپ بہت ذہنی اذیت کا شکار ہوں اور آپ کی گھریلو زندگی سخت ڈسٹرب ہو رہی ہو، تو کیا آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کر سکتے ہیں جبکہ قطع رحمی کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ عائشہ صاحبہ لاہور سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سل من قطعک، رشتہ داروں میں جو تم سے توڑے تو تم ان سے جڑو۔ تو رشتہ داروں میں یہ نہیں ہے کہ جو پیش محبت سے آ رہے ہیں تو آپ ان سے پیش آئیں، وہ تو دوستوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کا اصول یہ ہے کہ جو توڑنے کی کوشش کر رہا ہو تو بھی آپ اس سے جڑیں۔ البتہ جڑنے کے لیے کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں آپ اپنی مصلحت دیکھیں۔ بعض دفعہ جڑا جاتا ہے ہدایہ وغیرہ دے کے جس سے محبت قائم ہوتی ہے، بعض دفعہ جڑا جاتا ہے بار بار ان سے آپ سلام دعا رکھیں۔ تو اگر آپ کو ان سے بار بار ملنے میں کوئی اذیت ہو رہی ہے، وہ طنز کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، یا کوئی اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جتنا قریب جائیں اتنا دور ہو جاتا ہے انسان، تو ایسی صورت میں آپ تھوڑا سا ریزرو رہ سکتی ہیں، یعنی تھوڑا کم ملاقات کر لیں۔ لیکن بالکل قطع تعلق کر لینا وہ پھر بھی جائز نہیں ہے، تو تھوڑا ملاقات کم رکھیں، آنا جانا کم رکھیں، فون پہ سلام دعا سے کام چلا لیں، یا کوئی ہدایہ تحفے وغیرہ دے کے، یا کبھی عید بقرعید پہ دعوت کر لی۔ بالکل کنارہ کشی مکمل اختیار کر لینا، یہ تو جب تک کوئی بہت بڑا جرم نہ کیا انہوں نے، تو بالکل ایسے کنارہ کشی اختیار کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ رشتہ دار مطلبی ہیں اور ذہنی اذیت ہے، وہ تو سارے ہی آج کل اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو میرا اس وقت کلپ سن رہے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں اکثر مطلبی ہی ہوتے ہیں، اور وہ ذہنی اذیت تو ہر آدمی دیتا ہے۔ وہ ہمارے محلے میں ایک بوڑھے میاں تھے، وہ کہیں تھڑے پہ بیٹھے ہوئے، ابھی بیٹھے گپ شپ ہو رہی ہے اور کہیں اٹھ کے گئے اور اٹیک ہوا، انتقال ہو گیا۔ تو بڑے پریشان تھے کہ یہ ہوا کیا ہے، تو کسی نے کہا کہ یار وہاں کوئی بات دل پہ لے گئے ہوں گے جو باہر گپ شپ ہو رہی تھی نا۔ تو آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی بات الٹی سیدھی کر دیتا ہے جو انسان اس وقت دل پہ لے جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو پھر دنیا میں کسی سے بھی نہ دوستی ہو سکتی ہے نہ تعلق ہو سکتا ہے۔ تو جیسا زمانہ ہے اسی حساب سے اپنے آپ کو مینیج کرنا پڑے گا۔ تو سارے ہی الٹا سیدھا الٹا پلٹا چل رہا ہے، اسی الٹے پلٹے میں ٹوٹ جائے تو بنا لیں، پھر بن جائے تو پھر ٹوٹ جائے، وہ ایسا ہی چلاتے رہیں۔ بالکل ایسے کنارہ کشی اختیار کر لینا جیسے بعض لوگ کرتے ہیں، یہ بالکل اجازت نہیں ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔